اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوالات سے ہی آغاز کرتے ہیں۔ کسی نے کویسچن کیا تھا، پچھلے پروگرام کے کچھ کویسچنز رہتے تھے۔ ایک یہ سوال تھا کہ بعض اوقات شادی کے موقع پر مہر اسی وقت ادا کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ اضافی پیسے بھی لکھوائے جاتے ہیں کہ اگر طلاق دی تو اتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کو دینے پڑیں گے، تو اس کا کیا شرعی حکم ہوتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر نکاح میں اس طرح کی کوئی شرط لگائی جائے اور کوئی اقرار بھی کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے ایسا ہوگا، تو اس سے نکاح پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی شرط کی وجہ سے نکاح میں کوئی فساد پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ شرط جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایک طرح کا وعدہ ہے، اور وعدہ پورا کرنے پر قانونی اعتبار سے ہمارے شریعت یہ کہتی ہے کہ قانونی اعتبار سے کوئی جبر نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی کسی سے وعدہ کرے، بعد میں وعدہ خلافی کر دے، اگر پہلا زمانہ ہوتا وہ شخص حاکم اسلام کے پاس جا کر کہتا ہے کہ اس نے وعدہ خلافی کی ہے، تو اس پر کوئی شرعاً سزا نہیں تھی، ہاں اس کو زجر ہے، توبیخ ہے، ڈانٹ ٹپٹ ہے، شرم کا احساس دلایا جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں مسئلہ ہے کہ شرعاً تو مطلب اگر اس نے وعدہ کیا ہے تو وعدہ وفا کرنے پر جبر تو نہیں کیا جائے گا، لیکن چونکہ جب نکاح نامے میں کوئی چیز باقاعدہ لکھ دی جاتی ہے اور اس پہ دلہا اور گواہ وغیرہ سائن کر دیتے ہیں تو اس کی قانونی حیثیت بن جاتی ہے، تو اس لیے قانونی اعتبار سے اگر کوئی اس طرح لینا چاہے تو ان کو دینا پڑے گا، لیکن شریعت جو ہے وہ اس پہ جبر کا حکم نہیں دیتی کہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ جو اگر نہیں دے گا، وعدہ کیا ہے نہیں دے گا، تو بروز قیامت اس کو ضرور جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کی کوئی بھی شرائط لگانا کہ جس سے ماحول میں بدمزگی پیدا ہو جائے، ابتدا میں ہی دلوں میں کچھ کینہ اور کدورت پیدا ہو جائے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ ہم بعض اوقات اس قسم کی شرائط لگا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے لڑکی کو تحفظ فراہم کر دیا، حالانکہ اس کا تحفظ خطرے میں ڈال دیتے ہیں کہ سامنے والوں کے دل میں ضد پیدا ہو جاتی ہے، چڑ جاتے ہیں کہ ہم بارات لے آئے ہیں، اس وقت ایسی شرائط لگا رہے ہیں تو یقینی سی بات ہے ہم منع کریں گے تو ہمارے رشتہ داروں میں بھی جگ ہنسائی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تو بعض لوگ مجبوری کے تحت لڑکی والوں کی ڈیمانڈ کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ بعض جگہ تو اکثر لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، لیکن لڑکی والے بھی کم نہیں ہیں۔ ہمارا تو بڑا تجربہ ہے ان چیزوں کا کہ اگر لڑکی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، اور لڑکا خاص طور پہ لڑکی کی طرف زیادہ مائل ہے، تو وہ اس کو بھی کیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کچھ شرائط ایسی ڈال دیتے ہیں کہ جو لڑکے والوں پر بوجھ بنتی ہے۔ اس کے ماں باپ اپنے لڑکے کی فیور میں یا اس کی محبت سے مغلوب ہو کر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان شرائط کو پورا کریں، لیکن دلوں میں کینہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس لیے مشورہ یہی ہے کہ اس قسم کی اضافی شرائط نہ لگائی جائیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مردوں پر سونا حرام ہے، تو یہ جو شادی بیاہ یا منگنی میں اگر لڑکے کو کچھ سونے کی انگوٹھی پہنا دی جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ممبر اقدس پر جلوہ افروز ہوئے۔ آپ نے ایک ہاتھ میں سونا لیا، دوسرے ہاتھ میں ریشم لیا، اور واضح طور پہ فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں میری امت کے مردوں پر دنیا میں حرام ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت میں یہ نعمتیں حاصل ہوں گی اور مرد حضرات استعمال کر سکیں گے، لیکن دنیا میں اس قسم کی نعمتیں یعنی دونوں چیزیں یہ استعمال کرنا سرکار نے حرام فرمایا ہے، واضح طور پہ ممنوع فرما دیا ہے۔ لہٰذا ایک لمحے کے لیے بھی اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہنے اور مرد ہو تو وہ گناہ گار ہوگا، اور اگر نابالغ بچے کو پہنائی جائے گی تو پھر چونکہ چھوٹا بچہ تو شرعی لحاظ سے شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، ابھی اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند نہیں ہے، تو اس کا گناہ اور وبال پہنانے والوں پر ہوگا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ اس طرح نہ پہنائے جائیں۔ چاندی کی انگوٹھی ایک رکھیں، جو ایک انگوٹھی ہو نگ والی ہو، 4.5 ماشا سے کم وزن کی ہو۔ 4.5 ماشا یعنی نگ چاہے کتنے ہی وزن کا ہو، حلقہ جو ہے اس کا وہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، اور ایک وقت میں ایک ہی انگوٹھی ہونی چاہیے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ایک رواج پڑ گیا ہے جس سونے کی انگوٹھی پہنانی ہے اس سے ذرا ایک ویلیو بنتی نظر آتی ہے، حالانکہ باہر کے ملکوں میں دیکھیں یہ مطلب جو انگریزوں کے ہاں یا کسی بھی اور بہت ساری قوموں میں ہوتا ہے، کوئی اس کی اہمیت نہیں ہوتی، تو ان کا عمل خیر میں کوئی شرعی طور پہ دلیل کے طور پہ پیش نہیں کر رہا ہوں، لیکن کوئی اس سے نقصان تو نہیں ہوتا اگر اس رسم کو بدل دیا جائے اور سونے کے بجائے چاندی کی طرف آ کر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کر کے سعادتیں حاصل کی جائیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس لیے تھوڑا سا اپنی سوچوں کو بدلنا ہوگا۔
ایک یہ کہتے ہیں کہ ایک بچی نے کویسچن کیا کہ میں اپنے ماں اور شوہر دونوں کو راضی کرنے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بول دیتی ہوں. مثلاً اگر کبھی ماں کو کہتی ہوں اگر میں یہ کام کروں گی تو شوہر ناراض ہو جائے گا تو ماں اس کام سے رکتی ہے. کبھی ماں کے بارے میں شوہر سے جھوٹ کہہ دیتی ہوں, تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ جب انسان جھوٹ کی عادت بنا لے اور چھوٹے چھوٹے مسائل پر جھوٹ کی عادت بنا لے تو یہی اس کے اندر بہت بڑی تباہی پیدا کرتی ہے. ماں جب جھوٹی ہوتی ہے تو پھر بیٹی کے اندر بھی جھوٹ سرایت کرتا ہے, بچوں کے اندر سرایت کر جاتا ہے, کیونکہ وہ بہت سے جھوٹوں پر, ماں کے جھوٹ پر مطلع ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اسی ماں کے ساتھ چالاکیاں کرتے ہیں. تو ایک تو اپنی دوسرا یہ کہ اگر ان کا جھوٹ ظاہر ہو جائے, آپ کا جھوٹ شوہر پر, ماں پر, تو پھر آپ کا اعتماد متزلزل ہوگا. وہ لوگ کہیں گے ناقابل اعتماد جھوٹی عورت ہے. تو اپنے آپ کو اس طرح خطرے میں ڈالنا اور بچوں کے اندر یہ بری چیز منتقل کرنے کی نادانستہ طور پہ کوشش کرنا, دونوں ہی معیوب اور معتوب ہیں. اب کرنا کیا چاہیے میں جواب دیتا ہوں, لیکن ایک کالر منتظر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. جی وعلیکم السلام بیٹا, بولیں. میرے 2-3 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کا وہ خوشگوار موڈ ہی چل رہا تھا, مطلب کوئی ایسا غصے والا ماحول نہیں تھا, تو آپس میں دونوں میاں بیوی بات کر رہے تھے, تو ان کی جو شوہر ہے وہ تھوڑی سی ٹی وی دیکھنے کے خلاف ہے. تو انہوں نے مذاق میں مطلب ایسے خوشگوار موڈ میں کہا اپنی بیوی سے کہ اگر تم نے ٹی وی دیکھا تو آج کے بعد تمہارا اور میرا سب ختم. اس طرح کہا. کیا ختم؟ مطلب تمہارا اور میرا سب ختم, اس طرح سے بولا. ارے بھائی کیا ختم؟ وہ جو خاص لفظ ہے وہی. اچھا خاص سب لفظ نہیں ختم. بولا, ایسے ہی بولا. جی اور جی, اور ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی جیسے کوئی ادارے کا کوئی ہیڈ ہے, کیا ان کے ماتحت بہت سارے لوگ کام کر رہے ہوں, جیسے ٹیچر وغیرہ ہے, ان کے پرنسپل ہے, تو اگر مسلمانوں کی جو عیدین ہوتی ہے ان پر وہ ان کو دعوت اور طور پہ تحائف دیتی ہے, مبارکباد دیتے ہیں ان کی شادی یا نکاح کے موقع پر, لیکن جو غیر مسلمین ہیں ان کو بھی ان کی شادی اور نکاح پر یا ان کی تہواروں پر مبارکباد دینا پھر ان کے لیے مجبوری بن جاتا ہے. وہ نہ دے تو پھر وہ مسلمانوں سے بدزن ہو جاتے ہیں. تو ان کو یا دوستوں کو کیا کہنا چاہیے؟ اور بولیں. اور اگلا کوشچن یہ ہے کہ اگر کوئی ادارہ ہے وہ کسی پر یتیموں کی کفالت کر رہا ہے, تو جب وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے تعلیم وغیرہ میں ان کے حقیقی والد کا نہ NIC وغیرہ کا پتہ ہوتا ہے نہ ان کے نام کا, تو پھر وہ جو ہے وہ کہتا ہے میرا نام لکھو اس کی جگہ پر, تو کیا کرے؟ وہ مجبور ہے بچہ, وہ اب کیا کرے؟ ٹھیک ہے. اور یہ ہے کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو, کسی نے اشارہ کیا یا انہوں نے خود محسوس کیا کہ ان کو گزرنا ہے اور وہ نماز میں ہی تو آپ کا سائڈ پر ہو گیا, اور پھر گزرنے کے بعد وہ دوبارہ سے اپنی جگہ پر آ گیا, نماز نہیں تو نماز ٹوٹ جائے گی؟ یعنی کسی پلر کے پیچھے ہو گیا یوں؟ نہیں, بس وہ ایسی کہا تھا, کسی کمرے میں کہا تھا وہ نماز پڑھنے کے لیے. چلیں خیر, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب, یہ کافی ٹائم پہلے آپ نے وضو کا طریقہ سکھایا تھا, اس کے مسائل بتائے تھے, جی. تو مجھے ایسا یاد پڑتا ہے آپ نے کہا تھا پہلے دائیں جانب پانی ڈالنا ہے, پھر سینٹر میں, درمیان میں, پھر بائیں جانب. مجھے ایسا یاد پڑتا ہے تو میں اسی طرح سے ہی وضو کرتی ہوں. تو گھر والے کہتے ہیں یہ تو بہت زیادہ دھل گیا, کتنی دفعہ دھو لیا چہرہ, اور ہمارے یہاں تو بس 3 دفعہ بس دھو لیتے ہیں, 3 دفعہ دھل گیا. تو ایک دفعہ میری تصحیح فرما دیں, کہیں میں بھول تو نہیں گئی ہوں طریقہ وضو کا. اور مفتی صاحب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جائیداد میں ہمارے یہاں بیٹی کا حصہ نہیں ہوتا, اور اس کو لوگ کچھ کہیں تو وہ ان کو ہی کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور ذاتیات پہ اتر آتے ہیں. اور پھر لوگ کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ چھوڑو بھائی, یہ کیوں اپنی اس روش سے باز آئیں گے, ان کا کون سا کام رکا ہوا ہے. اور جو مین مسئلہ تو بچوں کا ہوتا ہے, ان کو تو لوگ اپنی بیٹیاں دے بھی رہے ہیں, ان سے اپنی بیٹیاں لے بھی رہے ہیں, ان کا کون سا کام رکا ہوا ہے جو باز آئیں گے. تو ایسے لوگوں سے جو اعلانیہ, اچھا صحیح, بالکل سننی صحیح العقیدہ ہیں, لیکن بس اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, تو ان سے تعلق رکھنا کیسا ہے؟ اور آخری سوال میرا مفتی صاحب یہ ہے کہ ایک شخص ہے وہ قرآن کو, پاکٹ سائز قرآن ہوتا ہے, اس کو جیب میں رکھتا ہے, وہ باوضو رہتا ہے, جیسے دکان پہ بیٹھا ہوتا ہے, پھر جیسے فراغت ہوتی ہے تو اس کو پڑھ بھی لیتا ہے نکال کے. جی. تو یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ بعض اوقات انسان بھول بھی جاتا ہے اور بے وضو ہو جاتا ہے, تو کیا اس طرح سے اس کا کرنا ٹھیک ہے؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
مفتی صاحب میرے سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی ہمارے جاننے والے ہیں وہ کاروبار بھی کرتے ہیں بات چیت بھی ٹھیک کرتے ہیں, جب جب نماز پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ تلفظ ہماری زبان پہ نہیں چڑھتے تو وہ بسم اللہ. ایک منٹ بہن, ایک تو اسپیڈ تھوڑی سلو کریں اور آواز بلند کریں, ٹھیک ہے؟ اچھا مفتی صاحب, یہ ہمارے جاننے والے ہیں وہ کاروبار ٹھیک کرتے ہیں اور بات چیت بھی ٹھیک کرتے ہیں, لیکن جب نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے زبان پہ نا تلفظ نہیں چڑھتے ہیں, تو وہ بسم اللہ ساری نماز میں پڑھتے ہیں, تو ایسا کرنے سے کیا نماز ہو جائے گی کہ نہیں؟ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ ایک مبلغہ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کا قرآن پاک میں حکم آیا ہے, کسی اور بزرگ کا نام لے کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی پیروی کرنی ہوگی, تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے, کیا ایسی مبلغہ کا ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اور میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر اولیاء کرام کی مزارات کے قریب ہوتے ہیں ان کے قرب کی وجہ سے اصل مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ نہیں, اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا. اور میرا آخری کوشچن یہ ہے کہ آپ نے پچھلی مرتبہ کہا تھا کہ باجی جو مدرسے کی اے سی کے لیے پیسے مانگ رہی ہیں تو ان کا ایسا کرنا درست نہیں ہے, تو وہ باجیاں اے سی کے علاوہ بھی اور چیزوں کے لیے پیسے مانگتی رہتی ہیں, تو علاقے کے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کہ ان کے ہر مطالبے پہ پیسے دیتے رہنا چاہیے کہ نہیں دیتے رہنا چاہیے؟ وہ باجیاں جو ہے ہر ہفتے محفل میں لوگوں کو پیسے مانگتی, تو کئی عورتیں جو ہے بیزار ہو کر محفل میں جانا تک بھی چھوڑ گئی ہیں, تو وہ باجی نفلی صدقات کی طرف زیادہ کرتی ہیں, کہتی کہ زکوٰۃ ہمارے کسی کام نہیں آئیں گی, تو ایسا ان کا کرنا کیسا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مختصر سا بریک لیں گے انشاءاللہ, سوالات کے جوابات مختصر سے اور چھوٹے سے بریک کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویسچن جو بچی نے کیا تھا کہ یہ اپنی والدہ کو شوہر سے اور شوہر کو والدہ سے راضی رکھنے کے لیے بعض اوقات جھوٹ بولتی ہیں, تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو ہم نے آپ کو سمجھایا کہ ایک تو جب آپ کو یہ جھوٹ بار بار آپ بولیں گی, عادت پڑ جائے گی, تو دونوں کو اگر پتہ چل جائے گا تو آپ کی شخصیت ناقابل اعتماد بنے گی. دوسرا پھر بچے بھی بعض اوقات مطلع ہو جاتے ہیں کہ بڑے جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر بچوں میں بھی عادت سرایت کرتی ہے, اور یہ بہت ہی مہلک اور خطرناک قسم کی بیماری ہے, جو بچوں میں منتقل ہو جائے تو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. اس لیے کوشش یہی کیجئے کہ اگر آپ کو والدہ کو شوہر سے اور شوہر کو والدہ سے راضی رکھنا ہے تو کوئی اور حیلہ اختیار کریں, ایسی بات کریں کہ صراحتاً جھوٹ بھی نہ ہو, کہ کبھی اگر بعد میں مطلع ہوں تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ آپ نے یہ سمجھا, میرا تو کہنے کا مطلب یہ تھا, یوں اس طرح اس کو توریہ کہتے ہیں کہ بات ایسی کرنا کہ دوسرا کچھ اور مفہوم لے اور آپ کا کہنے کا قصد و ارادہ کچھ اور ہو, اس طرح راضی کرنے کی کوشش کریں, لیکن صراحتاً جھوٹ ہرگز نہ بولیں. اور ضمناً مطلب میں بچیوں کے لیے خاص طور پہ والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی بچیوں کو جھوٹ نہ سکھائیں. اس کی وجہ سے ہم نے, کیونکہ میری یہ فیلڈ ہے, میں مطلب ہزارہ کیسز دن میں ہمارے پاس ایک ہفتے میں کئی سینکڑوں کیسز تو آئے جاتے ہوں گے, جن میں سے بہت سارے کیسز ایسے ہیں کہ لڑکیوں کے جھوٹ کی بنا پر ان کا گھر خراب ہو جاتا ہے. شوہر سے جھوٹ بولنا, ساس سے جھوٹ بولنا, نندوں سے جھوٹ بولنا, اور جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماری اور یہ وائرس انجیکٹ کیا گیا ہے سب سے زیادہ قریب شخصیت اور محبت کرنے والی شخصیت یعنی ماں کی طرف سے. تو یہ پھر اپنی بچیوں کے ساتھ دوستی نہیں ہے, بہت بڑی دشمنی ہے کہ ان کو یہ چالاکی, عیاری اور مکاری سکھانا, کیونکہ جھوٹ بولنا اور جھوٹ بول کر مطلب یہ کہ دوسروں کو بیوقوف بنانا یہ ہر جگہ مصلحتاً تو ہوتا نہیں ہے, پھر یہ عیاری, چالاکی اور مکاری کے اندر آتا ہے. اور جب کسی کی اس طرح ہوشیاریاں ظاہر ہو جاتی ہیں تو شوہر بھی اپنے آپ کو بالکل انسیف محسوس کرتا ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہے کل کو مجھ پہ بھی کوئی الزام لگا دی کہ جھوٹا اگر میں اس سے ذرا روڈلی بولتا ہوں یا کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ تو کل میرے اوپر بھی الزامات لگا دے گی اور جھوٹ بولے گی. تو ہر شخص اس سے پھر خوفزدہ ہو جاتا ہے, ریزرو ہو جاتا ہے, اور جھوٹا آدمی مطلب بہت ہی خطرناک ہوتا ہے, کیونکہ ہر ایک خوفزدہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ بھی ہوا تو یہ تو قسمیں, جھوٹی قسمیں کھا کر ہم پر الزام لگا دے گی. تو اس طریقے سے پھر میں نے یہ اس کا سائیڈ ایفیکٹ یہ دیکھا ہے کہ جب ان کے بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو لوگ ان سے رشتہ کرنے سے کتراتے ہیں, کیونکہ ماں کی حرکتیں سب کے سامنے ہوتی ہیں. تو جھوٹ نہیں سکھانا چاہیے. سچ ایک لمحے کے لیے کڑوا ضرور ہوتا ہے, بعض اوقات ہم سچ بولتے ہیں, اس سے نقصانات ہماری طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے. اور اگر کوئی معاملہ سچ بولنے کی وجہ سے بظاہر بگڑتا بھی محسوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاملے کو اس کے حق میں کر دیتا ہے. اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے. یہ کہتی ہیں کہ ہماری والدہ کافی عرصے سے بیمار ہیں, ہم ان کی تیمارداری کرتے ہیں, تو کبھی کبھی زبان سے تو نہیں کہتے لیکن دل میں شکوہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, کبھی امی یوں کہتی ہیں, کبھی یوں, یہ کرنا پڑ رہا ہے, وہ کرنا پڑ رہا ہے, تو کیا حکم شرع ہوگا؟
دیکھیے صبر جو ہے یہ بہت ہی بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، خصوصی رحمت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب ہم کسی کی تیمارداری تسلسل سے کرتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ اپنی بہت ساری مصروفیات کو چھوڑنا پڑتا ہے، توجہ کرنی پڑتی ہے، پاکی ناپاکی کے مسائل ہوتے ہیں، نفسانی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو طبیعت پر ایک اثر تو آتا ہے فطری لحاظ سے، لیکن کمال انسانی یہی ہے کہ وہ اس کیفیت پر، ان فیلنگز پر قابو پائے۔ زبان سے ہم کچھ بولیں گے یہ مخلوق جانے گی، لیکن دل میں ہم کچھ سوچیں گے مخلوق تو مطلع نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ضرور مطلع ہوتا ہے۔ آپ اگر تیمارداری اللہ کے لیے کر رہے ہیں، مخلوق کے لیے نہیں کر رہے ہیں، تو پھر زبان نہیں بلکہ قلب کی حفاظت بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو صبر تو ہے ہی اسی چیز کا نام کہ جب آپ کے نفس کو کوئی چیز ناگوار گزرتی ہے تو وہ آپ کو ابھارتا ہے کہ آپ زبان سے شکوہ کریں، قلب سے شکوہ کریں، بیزاریت کا اظہار کریں، چیزوں کو اٹھا کے پٹخیں، غصے کا اظہار کریں، اور اس طرح آپ کا ثواب کم سے کم ہو جائے یا بالکل ضائع ہو جائے۔ تو اگر ہم نے اپنے نفس کو ان تمام امور سے روک لیا کہ نہ قلب میں شکوہ ہے، نہ زبان میں شکوہ ہے، نہ جھنجھلاہٹ کا اظہار ہے، تو یہ بہت بڑا کام ہے۔ یہ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جس کو ہم یوں کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا مطلب اس کی خصوصی رحمتوں کا اس شخص کی طرف متوجہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی کا اس کے ساتھ ہونا ہے۔ تو اس لیے ہماری گزارش یہ ہے کہ جب آپ محنت کر رہے ہیں، دل میں شکوہ کریں، زبان سے بڑبڑ کریں، چیزیں اٹھا کے پٹخیں، کچھ بھی کریں، تیمارداری تو آپ کو کرنی پڑے گی۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے دل میں شکوہ بیدار ہونے سے مشکل ہلکی ہو جائے گی، والدہ 2 دن سوتی رہیں گی، کوئی چیز ان کی بیماری غائب ہو جائے گی، تب تو میں مشورہ دیتا کہ تھوڑا بہت دل میں آپ شکوہ کر لیں۔ لیکن جب شکوہ نہ کریں تب بھی وہی کیفیات، شکوہ کریں تب بھی وہی کیفیات، تو پھر بہت بہتر نہیں کہ انسان اپنے ثواب کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے صبر کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید لگا کر رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بے شمار برکات سے نوازے گا۔ اس لیے ہماری گزارش ہے کہ آج سے پہلے جتنا شکوہ بیدار ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنی والدہ کی خوش دلی کے ساتھ خدمت کریں، یہ سوچ کر کہ اگر آپ ان کی جگہ ہوتی اور آپ کے بچے آپ کی خدمت کر رہے ہوتے تو آپ کس چیز کی توقع کرتی، وہی اسی طریقے سے آپ ان کے ساتھ رویہ اختیار کریں۔ پھر بھی اگر بتقاضائے بشریت نادانستہ طور پہ عدم توجہی کی بنا پر کبھی زبان سے یا قلب سے شکوہ بیدار ہو جائے اور آپ اس پر مطلع ہو جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کبھی کبھار آدمی توبہ کر لیتا ہے پھر ہو جاتا ہے، تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، نہ یہ سمجھے کہ میرا کوئی باطن بڑا کمزور ہو گیا ہے کہ ہم تو اپنے اوپر قابو نہیں پا سکتے۔ یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا کوئی مطلب کمزور لمحہ ہوتا ہے کہ انسان تمام تر پختہ ارادوں کے باوجود غلط کام کی طرف بڑھ جاتا ہے، پھر توبہ کر لیں اور خدمت جاری رکھیں۔ آپ یقین کریں میری بات کا کہ آپ جنت کما رہی ہیں، آپ کو اتنے بڑے بڑے آخرت میں انعامات ملیں گے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو صبر کے حصول کے لیے ایک بہترین مطلب سوچ اور فکر بنانے کے لیے یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے کہ آپ ان انعامات پر غور و تفکر کریں جو اس خدمت کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ ایک یہ پہلے چلیے کچھ آف ایئر کویسچن سے وہ بعد میں لیتا ہوں، پہلے یہ لے لیتے ہیں جو بھی آئے ہیں۔ بچی نے پوچھا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے، نارمل موڈ تھا، تو اس نے کہا کہ شوہر نے کہا کہ اب اگر تم نے ٹی وی دیکھا تو تمہارا میرا سب ختم، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں شوہر سے معلوم کیا جائے گا، اگر اس کی نیت طلاق کی تھی تو پھر تو طلاق واقع ہوگی، اور اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری کوئی طلاق کی نیت نہیں تھی، ہم تو ویسی ہیں بات کر رہا تھا میں، اور طلاق کا تو میرے ذہن میں شائبہ وغیرہ بھی نہیں تھا، قسمیہ اس سے بیان لے لیں تاکہ دلوں میں بدگمانی پیدا نہ ہو، آگے وسوسے اور اس رشتے میں دراڑ پیدا نہ ہو، تو حلفیہ اس سے بیان لے لیں، وہ بیان دے دے، اس کے بعد کوئی بدگمانی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی ادارے کے کوئی ہیڈ ہیں، ان کے کافی ماتحت ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، تو جب غیر مسلمین کے کوئی تہوار وغیرہ آتے ہیں، ان کی تقریبات آتی ہیں، تو جو ساتھ کام کرنے والے مسلمان ہیں اور ہیڈ ہیں، کیا وہ ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگر نہ دیں تو پھر آپس میں ایک انتشار کسی فضا پیدا ہونے کا گمان ہوتا ہے، اور یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ان کو جو غیر مسلمین ہیں ان کے دل میں آئے کہ مسلمان ہم سے نفرت رکھتے ہیں، تو ان کے بھی رد عمل کے طور پہ اسلام سے کوئی نفرت پیدا ہو یا اسلام کے بارے میں کوئی منفی خیالات ان کے ذہن میں آئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ باہر کے ملکوں میں چلے جائیں تو آج کل جو پورے دنیا میں اسلام یا مسلمانوں کے متعلق جو ایک غلط فہمی پیدا ہو چکی ہے،
اس کا ایک عالمی سطح پر ہی ایک تقاضا ہے کہ مسلمان ایسا رویہ اختیار کر کے رکھے کہ کسی کو اسلام کے بارے میں یہ کہنے کی جرأت پیدا نہ ہو کہ یہ تنگ نظر مذہب ہے، یہ کسی اور کو برداشت نہیں کرتا ہے، مسلمان اپنے علاوہ سب سے نفرت رکھتے ہیں، انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اگر اس طرح کے معاملات پیدا ہوتے ہیں تو پھر آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے بچے، ہماری خواتین جو باہر نکلتی ہیں وہ کتنے شدید خطروں میں ہوتی ہیں باہر کے ملکوں میں۔ اس فضا کو ختم کرنے کی ضرورت ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیار، محبت اور اتحاد و اتفاق سکھاتا ہے۔ ہمارا اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کو اس کے مذہب کی وجہ سے حقیر سمجھ کر منفی رویہ اس کے ساتھ اختیار کریں۔ تو اس کے کچھ معیار بنے ہوتے ہیں، وہ یہی ہوتے ہیں کہ اگر آپ مبارکباد نہیں دیں گے اس کا مطلب ہے آپ میں تنگ نظری ہے، آپ اگر کسی تقریب میں بعض اوقات شرکت نہیں کرتے تو ایسا مسئلہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر کوئی مذہبی تہوار ہوتے ہیں جن میں ہمارے مذہب اسلام کے بالکل خلاف تعلیمات، مثلا کفر یا شرک پر مشتمل وہ چیزیں ہیں، تو اس میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کو دل سے پسند نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ مطلب ہمارا مذہب اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عقائد ٹھیک نہیں ہوتے، تو اس لیے اس پہ اظہار خوشی کرنا، مبارکباد دینا مناسب نہیں۔ ہاں ویسے تقریبات میں صرف وربلی زبانی طور پر جبکہ دل میں کسی بھی عمل کی پسندیدگی نہ ہو، آپ ظاہری طور پہ کسی کو خوش کرنے کے لیے مبارکباد دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اور ایسے الفاظ سے دیں جو مطلب جن میں کوئی غلط مفہوم، غلط عقیدے کا تصور پیدا نہ ہو، اس سے اس طرح کی مبارکباد دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ظاہری برتاؤ ہر ایک کے ساتھ اچھا رکھنا اس وقت کی بھی ضرورت ہے، اور ہمارا مذہب اسلام بھی اس سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ ہے، یتیم خانہ ہے، اس میں جو بچے ہوتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں ان کا NIC بنتا ہے، تو پھر وہ ہیڈ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا نام باپ کے خانے میں لکھوائیں، اور بچہ مجبور ہوتا ہے وہ لکھوا دیتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں وہ ہیڈ شدید گناہگار ہوں گے اگر تو کوئی صحیح مصلحت اس میں ہو۔ جیسے میں بارہا آپ کو بتاتا ہوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے بچے کو لے کے ہم پالتے ہیں، اب اصل باپ جو ہے وہ کہیں دور چلا جاتا ہے، اس کا مطلب اس سے کانٹیکٹ بھی بعض اوقات ختم ہو جاتا ہے، یا بہت دور ہے وہ آ نہیں سکتا ہے، اور کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کو بنانے کے لیے باپ کے سائن چاہیے ہوتے ہیں۔ اب اگر اس اصل کا نام لکھوا دیا جائے تو بار بار اس کو بلانے کا پرابلم، یا کاغذات وہاں بھیجیں پھر وہاں سے آئیں، بڑے مسائل کا شکار ہو سکتا ہے انسان۔ تو ہم نے یہ بتایا کہ نسب اس کا معروف رکھیں کہ فلاں ہی اس کا باپ ہے، جو پوچھے وہی بتائیں، اور یہاں خانے میں جو پال رہا ہے اس کا نام صرف اس لیے رکھ سکتے ہیں تاکہ اس حرج اور مشکل سے نجات ملے، اصل ورنہ لیکن نسب نہیں بدل سکتے، اور نسب اس بچے کا اصل باپ سے ہی معروف رکھنا ہوگا۔ اگر اسی طرح کی کوئی مصلحت یہاں پر بھی ہے پھر تو ہیڈ اپنا نام لکھوا سکتا ہے، اور اگر ایسی کوئی مصلحت نہیں ہے تو پھر اصل باپ کا ہی نام لکھوانا ہوگا، ورنہ بچہ بھی گناہگار ہوگا بعض صورتوں میں، اور وہ ہیڈ صاحب بھی گناہگار ہوں گے۔ اور ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ بہتر ہے کہ اصل باپ کا نام لکھوائیں، کیونکہ آگے چل کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں قانونی اعتبار سے، نکاح وغیرہ کے اعتبار سے، تو بہتر ہے کہ اصل باپ کا نام لکھوایا جائے۔ یہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا کہ اس کے سامنے سے گزرنے لگا تو وہ تھوڑا سا سائیڈ میں ہو گیا تاکہ اس کا میرے سامنے سے گزرنا لازم نہ آئے، اور جب وہ چلا گیا تو پھر وہ اپنی جگہ پر آ گیا، تو کیا اس طرح سائیڈ میں ہونے سے نماز فاسد ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں کہ کوئی شخص گزرنے لگے تو سبحان اللہ زور سے کہیں تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ہاتھ کم از کم جیسے نکلنے لگا ایک دم ایک ہاتھ آگے کر دیں تو وہ رک جائے، اور پھر آپ ہاتھ باندھ لیں وہ ہٹ جائے، تو یہ اس طرح کے طریقے اختیار کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ سائیڈ میں ہو جانا پھر وہ نکل جائے پھر آپ آگے آ جائیں، اس طرح کے عمل کرنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ متبادل شریعت نے اعمال بتائیں ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ایک یہ کہتی ہیں کہ آپ نے ایک دفعہ کوئی وضو کا طریقہ بتایا تھا، یہ چلے مختصر سا ہم بریک انشاءاللہ مختصر سا بریک لیں گے، ابھی یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ ہمارا انتظار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہن نے پوچھا کہ آپ نے کوئی وضو کا طریقہ ایسا بتایا کہ پہلے سیدھی طرف پانی ڈالیں پھر الٹی طرف ڈالیں پھر درمیان میں ڈالیں، اور میں ایسے ہی کرتی ہوں تو گھر والے کہتے ہیں تو تم بہت زیادہ پانی ڈال لیتی ہو۔ دیکھیں تھوڑا سمجھنے میں آپ کو پرابلم ہوئی ہوگی، میں نے آپ کو سمجھایا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وضو کے فرائض ذکر کرتے ہوئے دو الفاظ استعمال فرمائے، فاغسلوا وجوہکم اور وامسحوا برؤوسکم، تو یعنی مسح اور غسل کا حکم ہے۔ غسل کا مطلب ہوتا ہے دھونا، مسح کا مطلب ہوتا ہے تری کا خشک جگہ پر پہنچانا۔ دھونے کی تعریف فقہ نے لکھی ہے کہ کم از کم 2 بوند پانی اگر کھال پر بہہ جائیں، 2 بوند، تو یہ دھونا کہلاتا ہے۔
گویا کہ اگر آپ نے ایک دفعہ پانی ڈالا مثال کے طور پر اور ہر جسم سر کے چہرے کے حصے پر سے 2 بوند پانی بہہ گیا تو سمجھ لیں یہ ایک دفعہ چہرہ دھلنا ہوا. اور اگر کسی کا ہاتھ بڑا ہے مثال کے طور پر اس نے زیادہ پانی ڈال لیا کہ 4 بوند بہہ گئیں تو سمجھ لیں ایک ساتھ یہ 2 مرتبہ چہرہ دھل گیا ہے. تو میں اکثر یہ مشورہ دیتا ہوں کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ جیسے آئینے کے سامنے اپنا ہاتھ یوں کریں, اس پہ 2 قطرے ٹپکائیں اور دیکھیں کہ کتنا حصہ یہ دھلا ہے, کتنا تری آئی ہے, پھر 2 مزید ڈالیں, پھر 2 مزید ڈالیں. 6 بوند جب آپ بہائیں گے جتنا پانی آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے, جتنا ہاتھ یہ دھلا ہے, سمجھ لیں 3 مرتبہ دھل چکا ہے. بس یہی مقدار آپ کو چہرے پر کرنی ہے. وہ جو میں نے ایک وضو کا طریقہ بتایا یہ بہت ہی زیادہ عوام کے لیے ہے کہ وہ اکثر ایسا کرتے ہیں کہ سامنے پانی ڈال لیتے ہیں, پیشانی پہ چھوڑ دیتے ہیں, خشک رہ جاتی ہے, یا مسح کر لیتے ہیں, سائیڈ کے حصے ان کے خشک رہ جاتے ہیں. تو یہ سمجھایا تھا کہ پہلے آپ سیدھی طرف پانی ڈالیں, پھر تھوڑا سا پانی ادھر سائیڈ میں ڈالیں, تھوڑا سا پانی ادھر ڈالیں, تو پھر یہ ایک دفعہ چہرہ دھلنا کہلائے گا کیونکہ آپ نے اب پورا چہرہ کور کیا ہے. اصل مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ کم از کم چہرے پر 2 بوند پانی بہہ جائے تو 1 مرتبہ دھلنا, 4 بوند بہیں گی تو 2 مرتبہ, اور 6 بوند بہیں گی تو 3 مرتبہ دھلنا متحقق ہو جائے گا. اس کے لیے پہلے آپ اگر اس طرح میں نے جو کہا کہ قطرے ڈال کے اندازہ کر لیں کہ کتنا پانی نظر آتا ہے 6 بوند پر, یہ 3 مرتبہ دھلنا ہے. اس کے بعد آپ چہرے پہ پانی ڈالیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا اندازہ رہے گا. یہ جو بعض بھائی کرتے ہیں کہ نلکا کھول کے منہ نیچے گھسڑ دیتے ہیں اور پھر کرتے جاتے ہیں انہیں اطمینان ہی نہیں ہوتا. وہ 6 بوند نہیں 6000 بوندیں بہا رہے ہوتے ہیں اور وہ اس سے ان کا تقوی بھی خراب نہیں ہوتا اور وہ بڑے متقی بھی ہوتے ہیں اور صاحب علم بھی اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ انتہائی خلاف سنت اور غلط طریقے سے وضو ہو رہا ہوتا ہے. اس پہ توجہ فرمائیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض خاندان والے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی جائیداد میں ہم بیٹی کو حصہ نہیں دیتے ہیں. جب انہیں سمجھایا جائے تو ذاتیات پر اتر آتے ہیں. تو بعض رشتہ دار کہتے ہیں بھئی چھوڑو ان کو, بس یہ تو بیٹیاں لینے دینے کے اوپر لگے رہتے ہیں, باقی کسی چیز پہ توجہ نہیں کرتے ہیں. تو اب ایسے لوگوں سے رابطہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے؟ دیکھیں پہلی بات تو یاد رکھیں کہ بیٹیوں کو وراثت سے محروم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے. یہ کسی کے والد صاحب کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ کہیں کہ جی میں حصہ نہیں دیتا ہوں. آپ کون ہوتے ہیں حصہ روکنے والے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹیوں کا حصہ قرآن میں مقرر کیا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے. یعنی اگر 3 بچے ہیں, 1 لڑکا اور 2 لڑکی, تو 2 حصے کریں گے. 1 بیٹے کو ملے گا اور دوسرے حصے میں سے آدھا آدھا بیٹیوں کو دیا جائے گا. یا 3 حصے کر لیں, 1 بیٹے کا ہوگا اور 1 حصہ اگر 4 حصے کریں گے, 2 حصے لڑکے کے اور 1 حصہ بیٹی کا. یعنی لڑکیوں کو لڑکے کا نصف ملتا ہے. لیکن شریعت نے باقاعدہ مقرر کیا, یہ ذوی الفروض میں سے ہیں بیٹیاں, کہ ان کو تو حصہ دینا ہی ہوگا. اب جو کہتا ہے کہ ہم نہیں دیں گے, یہ آخرت کے لیے تیار رہے. اتنا شدید عذاب ہوگا کہ یہ مطلب اس کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کسی وارث کو اس کی وراثت سے محروم کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کی وراثت سے محروم کرے گا. ہمارے ہاں بہت ہی غلط تقسیمیں ہیں. جہاں زمینوں کا مسئلہ آ جائے, جہاں پیسہ آ جائے, جہاں پراپرٹی آ جائے, وہاں پہ اولاد بھی اچھی لگنے لگتی ہے. وہاں پر مطلب یہ کہ بیٹوں کو فوقیت ہوتی ہے, بیٹیوں کو پیچھے کر دیا جاتا ہے. اور میں نے پہلے بھی مسئلہ بتایا کہ حالت زندگی میں آپ جو کچھ تقسیم کریں گے اس میں صحیح مسئلہ یہ ہے, مفتہ بھی مسئلہ یہ ہے, افضل قول یہ ہے کہ بیٹا بیٹی بالکل برابر ہوتے ہیں. بیٹے مطلب اکثر خود کما سکتے ہیں لیکن بیٹوں کو پھر بھی زیادہ دیا جاتا ہے, اور بیٹیاں بیچاری محتاج ہوتی ہیں, انہیں کم دیا جاتا ہے. یہ غیر منصفانہ تقسیم ہے. اور اگر والد صاحب یا کوئی بھی جو مورث ہے وہ فوت ہو جائے تو پھر وہی تقسیم ہے جو شریعت نے مقرر کی ہے. لڑکے کو ڈبل ملتا ہے, لڑکی کو اس کا سنگل ملتا ہے. جو اس سے محروم کرے گا وہ آخرت کا وبال اپنے سر پہ لے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ میرے لیے حلال ہے کہ میں لڑکیوں کا حصہ نہ دوں تو پھر وہ اس کے لیے ایمانیات کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کہتی ہیں ایک شخص ہے وہ پاکٹ سائز ایک قرآن مجید اپنی جیب میں رکھتا ہے, اکثر باوضو رہتا ہے, تو کہیں دکانوں وغیرہ میں بیٹھتا ہے تو قرآن نکال کر تلاوت شروع کر دیتا ہے, تو کبھی بے وضو بھی ہو سکتا ہے. تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طریقے سے جیب میں قرآن رکھنا قطعاً غیر مناسب ہے. انسان استنجا خانے بھی جاتا ہے, گندی بدبودار جگہوں سے بھی گزرتا ہے, تو مناسب نہیں ہے کہ جیب میں رکھے. پھر اس طرح جیسے باوضو ہوتا ہے وہ چھوئے گا تو گناہگار ہوگا. آج کل بہتر یہی ہے کہ موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں
اور وہ اپنے پاس رکھیں. اس موبائل کے اندر ڈیٹا جو ہے وہ ٹیکسٹ فارم مطلب یہ کہ نقوش کی شکل میں نہیں ہوتا ہے، ریز کی شکل میں ہوتا ہے، اور موبائل کی مشینری اس کو متشکل کر کے دکھاتی ہے. لہذا اس میں آسانی یہ ہے کہ اسکرین پر اگر آپ کا ہاتھ بھی لگے گا تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. تو اس طرح پاکٹ سائز قرآن مجید نہ رکھا جائے، یہ بہتر ہے. ادب اسی میں ہے. ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض لوگ ہیں جو کاروبار بھی ٹھیک ہے ان کا اچھا صحیح طریقے سے کرتے ہیں، یعنی دیانتداری سے کرتے ہیں، دیگر معاملات بھی، لیکن ان کے تجوید وغیرہ ٹھیک نہیں ہے، تلفظ درست نہیں ہے، تو انہوں نے خود اجتہاد کر لیا کہ ہم پوری نماز کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھ لیں گے. تو یہ صحیح ہے کیونکہ تلفظ ہمارے خراب ہے. اب جس کے تلفظ خراب ہے اس سے یہ پوچھیں کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو پڑھ رہے ہو یہ کیسے صحیح پڑھ لو گے؟ اس میں بھی ہا نکلتی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ ہا کو تو نکال ہی نہیں سکتے، تو آپ کی تو بسم اللہ بھی معاذ اللہ ایک طریقے سے غلط آپ پڑھ رہے ہیں، پھر کیا حکم شرع ہوگا؟ تو اس طرح کے اجتہادات یہ شیطانی اجتہادات ہیں. یہ دین ہے، کوئی آپ کی ہنڈیا نہیں ہے کہ جتنا مرضی نمک زیادہ کریں، مرچیں زیادہ کریں، بوٹی سخت رکھیں، نرم رکھیں، شوربہ بڑھا دیں، کم کر دیں، آپ کو اجازت ہے. یا آپ کا کاروبار ہے، کسی کو آپ نے سستا سودا دے دیا، کسی کو مہنگا دیا، کسی کو زیادہ رعایت دے دی، کسی کو کم. یہ دین ہے بھائی جان، یہ آپ کی مطلب کوئی سپر مارکیٹ نہیں ہے، آپ کی دکان نہیں ہے، آپ کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، یہ آپ کی کوئی مطلب یہ کہ اس میں اختیارات آپ کو حاصل نہیں ہے. اس طرح بالکل نماز نہیں ہوگی. جس جاہل نے ایسا سوچا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، کیونکہ اس کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں اور وہ مسلسل گناہ گار ہے. اب کاروبار ٹھیک کر رہا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، یتیموں کو دیتا ہے، یہ سب بیکار ہے. جب تک کہ فرائض پورے نہیں ہوں گے تو نوافل کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے فوراً سے پیشتر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ابھی اگر ان کو کہا جائے، گورنمنٹ ہماری اعلان کر دے کہ جو اپنے تلفظ درست کرے گا اس کو پر منتھ 1 لاکھ روپے ملیں گے، پھر دیکھیں یہ اپنے تلفظ درست کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، اور کیسے پھر نماز کو خوشی و خضوع سے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں. یہ سب ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں، نہ سیکھنے کے بہانے کہ بھائی جلدی جلدی بسم اللہ سے نماز پڑھو اور چھوڑ دو. یہ سب کاروبار یہیں رہ جائے گا، آپ کی دولت یہیں رہ جائے گی. جن بچوں کو آپ اس قسم کے پیسے سے پال رہے ہیں وہ شاید آپ کے لیے دعائیں بھی نہیں کریں گے، وہ بھول بھال جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آپ کی محبت ختم کر دے گا، کیونکہ جو اللہ کا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا نہیں رہنے دیتا. اس لیے فوراً توبہ کریں. اگر آپ کو تجوید نہیں آتی، ایک استاد رکھ لیں، اسے پیسے دیں، وہ دکان پر آ کے گھر پہ آ کے آپ کو پڑھائے گا، اور اپنی نمازوں کو درست کریں. اس طرح بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھنے کا کوئی شرعی تصور نہیں ہے، آپ گناہ گار ہوں گے. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تلفظ بہت زیادہ خراب ہے تو پھر آپ کو باجماعت نماز پڑھنا فرض ہے. امام کے پیچھے نماز پڑھیں تاکہ وہ امام کی قرات آپ کی قرات ہو جائے گی، اور نوافل وغیرہ سنن جو ہیں وہ اس کے لیے آپ تجوید سیکھنا شروع کریں، اور وہ انفرادی طور پہ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نماز جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو قرات کرنے کا موقع نہ ملے. ایک ہی کہتے ہیں کہ کسی مبلغہ نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے علاوہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے، لہذا کسی اور کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے بزرگوں کی یا پیر صاحب کا کہنا مان لیا، بس سرکار اللہ کا کہنا مانو، رسول کا کہنا مانو. کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں یہ کوئی بیچاری ناقص مبلغہ ہیں کہ جنہوں نے ابھی تبلیغ دین کے اصول خود نہیں سیکھے ہیں، نہ قرآن پہ ان کو دسترس حاصل ہے، نہ حدیث پر. اور اس قسم کی جو مطلب غیر تربیت یافتہ خواتین یا ایسے مرد حضرات ہیں تو یہ قوم کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتے بلکہ ان کا نادانستہ طور پہ بیڑا غرق کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کیا انہوں نے آیت یہ نہیں پڑھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، تم اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو جو تم میں حکم والے ہیں. دوسرے مقام پہ، اور یہاں حکم والے سے مراد کون ہے؟ فقہا، مفتیان کرام، مجتہد، اچھے پختہ علم رکھنے والے مفتیان کرام مراد ہیں کہ جو ضرورت زمانہ کے اعتبار سے، تغیر زمانہ کے اعتبار سے، بدلتے ہوئے عرف کی وجہ سے احکام میں تبدیلی کا شعور اور ملک اور مہارت رکھتے ہیں، وہ یہاں مراد ہیں کہ ان کی اطاعت واجب ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے سوال کرو. اب اس کا مطلب ہے اہل علم نہ جاننے کی بنا پر اہل علم سے جو سوال کر رہے ہیں وہ اس لیے تو نہیں ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں اب جواب دیں، پھر موڈ ہوگا تو اختیار کریں گے ورنہ نہیں. یہاں بھی اطاعت واجب کی گئی ہے کہ خبردار جو اگر علم نہیں رکھتے ہو تو انٹرنیٹ پہ جا کر بیٹھ جائیں، خود قرآن کھول لیں، حدیث کھول لیں، نہیں، اہل علم سے رجوع کریں، پھر وہ جو بتائیں اس کو اختیار کریں، یہ واجب ہوگا. تو اس لیے وہ جو تبلیغ دین کرنے والی خاتون اگر خود بھی سن رہی ہوں تو برا نہ مانیں. تبلیغ فی الحال مجھے لگتا ہے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، خدا را اپنی آخرت کو برباد نہ کریں. پہلے آپ اچھی طرح سیکھیں، یا جس ٹاپک پہ آپ کلام کرنا چاہتی ہیں اس کا مواد جمع کریں، اس کو ترتیب دیں، پھر کسی اچھے مستند شخص سے اس کو چیک کروائیں، اس کے بعد آپ تبلیغ کریں، ورنہ اپنی تباہی کی خود آپ ذمہ دار ہوں گی. یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کسی بزرگ کا مزار وغیرہ ہو
اور ان کے ساتھ کچھ لوگ رہتے ہوں تو کیا ان لوگوں کو بھی برکت حاصل ہوتی ہے؟ قرب کی کوئی برکت ہے؟ تو بالکل برکت ہے. اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں اس نیک بندے پر نازل ہو رہی ہیں، جو ان کے قرب میں ہوں گے انہیں بھی برکات حاصل ہوں گی، بالکل ہوتی ہیں. ایک ہی کہتے ہیں کہ یہاں جو پچھلے پروگرام میں بھی سوال تھا کہ ادارہ ہے، وہاں کی جو ہیڈ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے چندے مانگتی ہیں بار بار اور بچیوں کو گھروں میں بھیجتی ہیں. کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے. اور ایسے بغیر ضرورت کے جو مانگ رہی ہیں اس میں ان کی حوصلہ شکنی کرنا ضروری ہے. ان کو بالکل پیسے نہ دیں، ضرورت کے تحت دیں، ورنہ اس طریقے سے یہ کاروبار بن جاتا ہے اور اس سے پھر اہل علم کا امیج خراب ہوتا ہے. اب چونکہ تقریباً ہمارے یہ ختم ہو گئے، ایک دو آفر کویسچنز تھے، وہ انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو میں کل کے پروگرام میں پہلے لوں گا. ای میل ایڈریس چل رہا ہوگا، اس پر ہمیں میل کر دیں. اگر اس پہ جواب آپ کو فوری طور پہ نہیں ملتا یا بہت زیادہ دیر ہوتی ہے تو مفتی اکمل QTV2 والا میرا جو پرسنل ای میل ID اس پہ بھیج دیا کریں. انشاءاللہ جواب دینے کی بھرپور کوشش کریں گے. ہم اپنے میزبان کو QTV کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں. آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اولاد کو نیک پرہیزگار متقی بنائے، اور اگر کسی گھر میں جوان بہنیں بچیاں موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اچھے رشتے دلوائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل